خواجہ خواجگان ہند الولی۔ اب یہ دیکھیے محفل سجانے والے صرف ہم اور آپ ہی نہیں ہیں، حضرت امام حسین کا ذکر کرنے والے صرف ہم اور آپ ہی نہیں ہیں، حضرت امام حسین کا ذکر صدیوں سے چلا آ رہا ہے، آج سے نہیں، صدیوں سے محب اہل بیت صدیوں سے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ خواجگان ہند الولی، آج جو لوگ امیر المومنین یزید کو کہتے ہیں، ان لوگوں کو کلمہ سکھایا خواجہ نے، ان لوگوں کو پہننا سکھایا خواجہ نے، ورنہ ننگے پھرتے رہتے۔ آج جو لوگ امیر المومنین یزید کو کہتے ہیں، ان کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھایا خواجہ نے، اذان دینا سکھایا خواجہ نے، نماز پڑھنا سکھایا خواجہ نے، یعنی اللہ کی پہچان بتایا خواجہ خواجگان ہند الولی نے۔ آج ہندوستان میں اگر کوئی اذان دیتا ہے تو اس پہ خواجہ کا احسان ہے، اگر کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے تو اس پہ خواجہ کا احسان ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس پہ خواجہ کا احسان ہے۔ وہ احسان کرنے والے خواجہ جنہوں نے پورے ہندوستان والوں کو کلمہ پڑھنا سکھایا، تلاوت قرآن سکھایا، اللہ کی پہچان سکھائی، اسی خواجہ خواجگان نے فرمایا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، یعنی حسین کو شہنشاہوں کا شہنشاہ بتایا، بادشاہوں کا بادشاہ بتایا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے بادشاہ، دو تین چار ملا کے ہوتے ہیں بادشاہاں، تو بادشاہوں کا ایک بادشاہ نہیں، کئی بادشاہوں کا، پوری دنیا کے بادشاہوں کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو حضرت امام حسین ہے، شہنشاہوں کا اگر کوئی شہنشاہ ہے تو حضرت امام حسین ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین۔ دین بھی حسین ہے اور دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ پناہ معلوم، پناہ کہتے ہیں کوئی شخص کسی پہ کوئی ظلم ڈھا رہا ہو اور وہ ظلم نہ سہ سکے کسی کے سائے میں آ گیا ہو، اور وہ شخص اس پہ اپنی محبت کا سایہ ڈال دیا، بھائی اب اس کے قریب کوئی نہیں آئے گا، اس پہ ظلم کوئی نہیں ڈھائے گا، اگر اس کو کوئی ستایا تو پہلے مجھ سے نبرد آزما ہونا پڑے گا، پہلے مجھ سے ملنا پڑے گا، اس کے بعد اس کے پاس آنا پڑے گا۔ تو کہا گیا دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، یعنی دین بھی حسین ہے اور دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ دین کو بچانے والا اگر کوئی ہے تو وہ حسین ہے، دین کو زندگی دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ حسین ہے، دین کو پناہ دینے والا کوئی اگر ہے تو وہ حسین ہے۔ کس نے کہا؟ خواجہ خواجگان ہند الولی نے، جنہوں نے کلمہ پڑھنا سکھایا۔ پہلے لوگ لنگوٹ باندھ کے پھرتے تھے، پیجامہ پہننا سکھایا، لالچی پہننا سکھایا، عمامہ باندھنا سکھایا، نماز پڑھنا سکھایا، ماں کو ماں پہچاننا سکھایا، بیوی کی پہچان سکھائی، شریعت کی جان بتائی، طریقت کا طریقہ سکھایا۔ وہ حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی نے فرمایا دین اگر کوئی ہے تو وہ حسین ہے، اور دین کی پناہ اگر کوئی ہے وہ بھی حسین ہے۔ اب بتاؤ اے دین والو، دین کو لے کر ڈھنڈورا پیٹنے والو، خواجہ خواجگان نے فرمایا حسین کو اپنا لو، دین اپنا لیا۔ اگر تم نے حسین کو اپنایا، دین کو اپنایا، حسین کو اپنایا، شریعت کو اپنایا، حسین کو اپنایا، قانون خداوندی کو اپنایا۔ اس لیے کہ علامہ اقبال آج سے 100 سال پہلے فرما چکے کہ تیغ بحر عزت دین است و بس، تیغ بحر عزت دین است و بست، مقصد او حفظ آئین و بس۔ فرمایا
کہ تیغ تلوار اٹھانا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کرب و بلا میں جو تلوار اٹھائی وہ اپنے منصب کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں، جال و جلال کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، زر اور زمین کے لیے نہیں۔ علامہ اقبال 100 سال پہلے بتا چکے ہیں کہ تیغ بہر عزت دین است و بس۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کرب و بلا میں جو تلوار اٹھائی عزت دین کی ناموس کے لیے اٹھائی ہے، عزت دین کی حفاظت کے لیے اٹھائی ہے۔ اگر وہ تلوار نہ اٹھاتے تو دین کی عزت مٹی میں مل جاتی، اگر وہ تلوار نہ اٹھاتے تو اسلام برباد ہو گیا ہوتا، اسلام کا کوئی چاہنے والا نہ رہتا، اسلام کا کوئی ماننے والا نہ رہتا، سب فسق و فجور میں پھنس جاتا۔ مقصد او حفظ آئین و بس، یعنی ان کا جو مقصد ہے وہ آئین کہتے ہیں قانون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار اٹھانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی حفاظت کرنا۔ تو حضرت سیدنا خواجہ خواجگان ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین۔ اس کے بعد فرمایا سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، یعنی سر دے دیا لیکن اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں جانے نہ دیا۔ حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین، اگر لا الہ کی کوئی بنیاد ہے، بنیاد معلوم نہ فاؤنڈیشن، بنیاد، اگر لا الہ کی کوئی بنیاد ہے تو وہ امام حسین ہے۔ کس نے فرمایا؟ خواجہ خواجگان ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایسے کہ ان کے تلوے کا دھول، ان کے قدم کے نیچے جو زمین ہے اس کا دھول آج کوئی بڑا سے بڑا مفتی بھی ان کے دھول کے برابر نہیں، قدم کے دھول کے برابر نہیں، انہوں نے فرمایا۔ اور آج کا مفتی کیا بولتا ہے؟ یزید کو امیر المومنین لعنت اللہ علیہ، امیر المومنین بولتا، ذرہ برابر بھی احساس نہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کا ترجمہ معلوم نہیں، مفتی بن بیٹھے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قل انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یزید کے باپ کا نام قرآن میں نہیں آیا، یزید کا نام قرآن میں نہیں آیا، یزید کے خاندان کا نام قرآن میں نہیں آیا، لیکن اگر قرآن میں آیا ہے تو اہل بیت کا نام آیا ہے۔ اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت تمہارے اندر سے پوری پلیدگی کو نکال دے، پوری نجس کو نکال دے، اور پروردگار عالم تجھے پاک اور ستھرا کر دے۔ تو جس کو خداوند قدوس پاک کر دے، جس کو پروردگار عالم پاک کر دے، بتاؤ وہ کتنا پوتر ہوگا، کتنا پاک ہوگا۔ ان کی پاکی کا بیان علامہ ریحان رضا خان نے فرمایا کہ آیت جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہو بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور بے اجازت جس کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جس کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ نا قدرے کو کیا معلوم، قدر والوں کو معلوم ہوتا ہے، عزت والوں کو معلوم ہوتا ہے، شان والوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اور جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے وہی شان والا ہے، جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے وہی قدر و عظمت والا، وہی قدر و عظمت والا ہے۔ آئیے میں محب اہل بیت کی بات، اب یہ کہ پہلے خواجہ خواجگان ہند الولی کے اس شعر کی ذرا تشریح کر دوں کہ اس میں آیا ہے لاسٹ والے مصرے، دو مصرے میں، ایک میں آیا ہے سرداد نداس دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ سر دے دیا لیکن اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں جانے نہ دیا۔
حقا کے بنا لا الہ است حسین، یعنی لا الہ کی کوئی بنیاد اگر ہے تو وہ حسین ہے۔ خواجہ خواجگان ہند الولی نے فرمایا جو سارے مفتیوں کے مفتی، سارے عالموں کے عالم، آج خالی عالم بنتے ہیں 4 سال میں، آج مفتی ہو جاتے ہیں 4 سال میں اور آ کر کے فتویٰ دینا شروع کرتے ہیں، لیکن دیکھو مفتیوں کے مفتی نے لکھا ہے کہ بنا لا الہ، تم لا الہ کہتے رہو، یہ لوگ بھی لا الہ کہتے ہیں، لا الہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں بولتے، لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کرتے ہیں، لیکن سن خواجہ خواجگان نے فرمایا بنا لا الہ الا اللہ اگر کوئی ہے، یعنی لا الہ کی بنیاد اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین۔ اور اس کے بعد اسی میں دیکھو مقصد کتنا پیارا ہے، فرق کر دیا حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی نے۔ پہلے مصرے میں ہے شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، حسین کا نام آیا۔ دوسرے مصرے میں ہے دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، حسین کا نام آیا۔ تیسرے مصرے میں ہے سرداد نداد دست در دست یزید، یزید کا نام آیا۔ چوتھے مصرے میں ہے حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، حسین کا نام آیا۔ یعنی 3 مصروں میں حسین کا نام آیا ہے اور 1 مصرع میں یزید کا نام آیا۔ جس میں حسین کا نام ہے اس میں یزید کا نام نہیں، اور جس میں یزید کا نام ہے اس میں حسین کا نام نہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان علیہ الرحمہ و رضوان، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مرقد پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ انہوں نے فرق کر دیا اپنے شعر میں کہ سن، جس دل میں حسین ہوگا اس دل میں یزید نہیں، اور جس دل میں یزید ہوگا اس دل میں حسین نہیں، جس دل میں حسین کی محبت ہوگی اس دل میں یزید کی محبت نہیں، اور جس دل میں یزید کی محبت ہوگی اس میں حسین کی محبت نہیں ہو سکتی، کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتی۔ کس نے؟ حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا اس شعر میں۔ اب پتہ چل گیا، انہوں نے فرق کر دیا۔ کس نے؟ ہندوستان کا دولہا، ہندوستان کا دولہا حضرت سیدنا خواجہ خواجگان ہند الولی نے فرق کر دیا۔ اے ہندوستانیوں سن لو، تم لاکھ تلاوت قرآن کرتے رہو، تم لاکھ عبادت کرتے رہو، لاکھ ذکر و اذکار کرتے رہو، اگر تمہارے دل میں حسین نہیں تو سب کچھ فضول ہے، اور جس کے دل میں حسین ہے اس کی ہر چیز قبول ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی نے فرمایا آج ہم اور آپ یہاں محبت حسین میں بیٹھے ہیں، امام حسین کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ امام حسین کا ذکر ہم ہی نہیں، اولیاء کرام نے کیا ہے، غوث پاک نے کیا ہے، خواجہ خواجگان نے کیا ہے، محبوب سمنانی نے کیا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیا ہے۔ یعنی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی ذکر ہوا ہے، اولیاء کرام عاشق رسول نے محب اہل بیت کا ثبوت دیا ہے۔ اب آئیے محبت بتاؤں کہ پہلے زمانے میں بھی محبت تھی یا نہیں، میدان کربلا میں بھی محب اہل بیت تھا یا نہیں۔ تو میدان کرب و بلا کا واقعہ سنیے، واقعہ تو بڑا لمبا ہے، پورا واقعہ سناؤں گا تو رات بھی بس ہونے والی نہیں، مختصر آپ حضرات کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ محبت سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، محبت اہل بیت سے کیا کیا فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ حسین سے اتنی محبت کرتے خدا سے ملا دیتے، رسول سے اتنی محبت کرتے خدا سے ملا دیتے، ولیوں سے اتنی محبت کرتے خدا سے ملا دیتے۔ یہی بات سب کی زبان پہ، خدا سے ملا دیتے، کیا بولتے؟ اتنی محبت کرتے کہ خدا سے ملا دیتے۔ پروردگار عالم جانتا تھا کتنے ناہنجار آخری زمانے میں پیدا ہوں گے جو اس طرح کی باتیں کریں گے، اسی لیے پروردگار عالم نے انسان کے جسم میں ایک ہی دل بنایا۔ کتنا بنایا؟ ایک دل۔ اور یہ دل کیا ہے معلوم؟ یہ دل جو ہے مقام محبت ہے۔ کیا ہے؟ مقام محبت۔ مقام کہتے ہیں جگہ کو، مقام محبت ہے دل۔ غور کرو، دل ایک ہے اور محبتیں انیک ہے۔ ایک دل ہے
محبت بے شمار ہے، ماں کی محبت، باپ کی محبت، بیوی کی محبت، بیٹی کی محبت، بہن کی محبت، بھائی کی محبت، عزیز و اقربا کی محبت، حافظ صاحب کی محبت، امام صاحب کی محبت، سب کی محبت ہے نہیں؟ یعنی محبتیں بے شمار، لیکن مقام محبت ایک۔ یہ بنایا کس نے؟ خالق کائنات نے۔ جس نے کائنات کو پیدا کیا اسی نے دل کو بنایا اور ایک ہی بنایا۔ اگر اللہ چاہتا کئی دل بنا دیتا، ہے نہیں؟ کسی میں ماں کی محبت، کسی میں بیوی کی محبت، کسی میں بیٹی کی محبت، کسی میں بھائی کی، کسی میں بہن کی، ہے نہیں؟ الگ الگ سب دلوں میں محبت رکھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی دل بنایا، اسی میں سب کی محبت۔ اب تعجب کی بات ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی محبت ولی سے کرتے کہ خدا سے ملا دیتے، اتنی محبت رسول سے کرتے کہ خدا سے ملاتے، اتنی محبت حسین سے کرتے کہ خدا سے ملا دیتے۔ رے بیوقوف، تو کیوں بولتا ہے؟ خدا نے تو خود ہی ایک مقام بنایا ہے محبت کا، ایک مقام محبت کا خدا نے خود ہی بنایا، اور اس میں ہزاروں محبتیں ڈال دی، سب کی محبت اسی میں۔ اب فرق کرے تو کیسے؟ بیوی کی محبت کے جیسی ماں کی محبت نہیں ہو سکتی، بیٹی کی محبت کے جیسی بیوی کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہوا تو پھر بیوی کو اگر بیٹی کی طرح محبت کر لے تو سمجھ لو بیوی نکل گئی، بیوی کو اگر ماں کے جیسی محبت بیوی سے کر لے تو پھر سمجھ لو نکل گئی، ماں سے اگر بیوی کے جیسی محبت کر لے تو سمجھ لو ہم گمراہی ہو گئے، بیٹی سے اگر بیوی کے جیسی محبت کر لیں تو بھی ہم گمراہ ہو گئے۔ یعنی الگ دیکھو، ماں کی محبت کی طرح بیوی کی نہیں، بیوی کی محبت کی طرح بیٹی کی نہیں، بیٹی کی محبت کی طرح بہن کی نہیں، سب کی محبتیں ہیں، لیکن دیکھو کیسے طرح طرح ہے، الگ الگ ہے نا؟ مقام محبت ایک۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کیا ہے مولا کریم، پروردگار عالم تو نے مقام محبت ایک بنایا ہے اور محبتیں انیک بنائی ہے۔ آج کے یہ ناہنجار مولوی یہ کہتے ہیں کہ رسول سے محبت کر کے خدا سے ملا دیا، ولی سے محبت کر کے خدا سے ملا دیا، حسین سے محبت کر کے خدا سے ملا دیا۔ اے پروردگار عالم، فرق کروں تو کیسے کروں، کس طرح سے فرق کروں سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو